کیپٹل اسپیشل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان. پچھلے 10 سالوں میں دنیا بھر میں ہونے والے مظاہروں اور لانگ مارچ میں 4800 لوگ ہلاک ہو گئے تھے. 90% مظاہرے اور لانگ مارچ تو پرامن تھے، لیکن ان میں سے 9 ممالک میں ہونے والے مظاہروں، لانگ مارچ اور دھرنے خونی تھے، جن کے بارے میں یہ بھی کہا گیا تھا ان مظاہروں اور لانگ مارچ کو خون سے نہلا دیا گیا تھا. ان 9 ممالک میں ہونے والے خونی مظاہروں میں 3963 لوگ مارے گئے تھے، جبکہ 837 لوگ دنیا کے باقی 144 ممالک میں ہونے والے مظاہروں لانگ مارچ میں مارے گئے تھے. ان 9 ممالک میں 5 مسلمان ممالک ہیں، جن میں مصر، لیبیا، سوڈان، عراق اور نائجیریا شامل ہیں، جہاں 2465 لوگ مارے گئے تھے. اگر دیکھا جائے کہ ان 9 ممالک میں کس کس ملک میں کتنے لوگ مارے گئے تھے، تو پتہ چلتا ہے کہ مصر میں سب سے زیادہ 1018 لوگ مارے گئے تھے، ایتھوپیا میں 949 لوگ مارے گئے تھے، لیبیا میں 825 لوگ، سوڈان میں 349 لوگ، نکراگوا میں 283، میانمار میں 166، عراق میں 137، نائجیریا میں 136 اور انڈیا میں 100 لوگ ان خونی مظاہروں اور لانگ مارچ میں ریاستی اداروں کی طرف سے چلائی جانے والی گولیوں کا نشانہ بنتے ہوئے ہلاک ہو گئے تھے. مصر میں 14 اگست 2013 کو صرف ایک ہی دن میں 800 سے زائد افراد مارے گئے. اس کو ربا اسکوائر میں ہونے والا دھرنا بھی کہا جاتا ہے. ایک ہی دن میں 800 سے زائد مظاہرین کے ہلاک ہونے کی وجہ یہ تھی کہ مصر کے پہلے مقبول لیڈر مرسی کی حکومت کا تختہ مصری فوج نے کچھ ہی ہفتے قبل ہی الٹ دیا تھا. مرسی کی اس وقت کی مقبول ترین جماعت، جسے مسلم برادرہڈ کہتے ہیں، اور مرسی کے سپورٹروں نے مصر کے دارالخلافہ قاہرہ کے ربا اسکوائر میں 45 دن تک دھرنا دیے رکھا تھا. ان دھرنوں میں الجزیرہ ٹی وی اور ہیومن رائٹس واچ کے مطابق 85,000 مظاہرین نے شرکت کی تھی. یہ مظاہرین دھرنے کے 45 دنوں کے دوران ربا اسکوائر میں سوتے بھی تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے. یہ سارے مظاہرین اس امید کے ساتھ ربا اسکوائر میں دھرنا دیے بیٹھے رہے کہ ایک نہ ایک دن مصر کی فوجی حکومت ان کے مقبول اور معزول لیڈر مرسی کو حکومت کو بحال کرنے میں مجبور ہو جائے گی. لیکن 14 اگست 2014 کو مصری فوج بختر بند گاڑیاں بلڈوزر کے ساتھ ان مظاہرین پر حملہ آور ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں 800 سے زائد مظاہرین، لانگ مارچ کرنے والے، دھرنا دینے والے ہلاک ہو گئے تھے. اس کے علاوہ مرسی کے خلاف مختلف مقدمات درج ہو گئے تھے اور بالآخر اپریل 2015 کو مرسی کو 20 سال کی قید کی سزا بھی ہو گئی تھی. مصر کے دارالخلافہ قاہرہ میں مصر کی سب سے مقبول جماعت مسلم برادرہڈ کے سب سے مقبول لیڈر مرسی کی حکومت کی بحالی کے لیے 85,000 سے زائد مظاہرین 45 دنوں تک دھرنا دیا ہوا تھا. لیکن 14 اگست 2014 کی مصر کی فوجی حکومت نے ربا اسکوائر میں دھرنا دینے والے ان مظاہرین پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی تھی، اور صرف ایک ہی دن میں 800 سے زائد مظاہرین اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. آج 8 سال ہونے کو آ گئے ہیں. مصر کے سب سے مقبول لیڈر مرسی کی حکومت بحال نہیں ہو سکی. ایک ہی دن 800 سے زائد مظاہرین نے اپنی جانیں بھی قربان کر دی تھیں، لیکن پھر بھی مرسی کی حکومت بحال نہیں ہو سکی، بلکہ مرسی کو 20 سال کی سزا بھی ہو گئی. اس کے باوجود کہ بہت سارے واضح ثبوت موجود رہے، جس کے مطابق مصر کی فوج اور مصر کی پولیس کے خلاف ایک ہی دن میں 869 اور پرامن مظاہرین کو ہلاک کرنے کے الزام میں ٹرائل اور مقدمات قائم کیے جا سکتے تھے، اور الزام ثابت ہونے کے بعد انہیں سزائیں بھی دی جا سکتی تھیں. لیکن سال گزرنے کے باوجود ایسا نہ ہو سکا. الٹا یہ ہوا کہ مصر کی عدالت نے 75 مظاہرین کو سزائے موت کی سزا سنا دی کہ انہوں نے کیوں ربا اسکوائر کے مظاہرے میں شرکت کی تھی.
اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ مصر کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ مصر میں یہ ہوا. مصر عرب ممالک میں آتا ہے اور عرب ممالک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں جمہوریت نام کی کوئی چیز پنپ نہیں سکتی. لیکن مصر میں لوگوں نے یہ کیا. یہ مصر میں ہوا تھا کہ جہاں مظاہرین لانگ مارچ کرتے تھے, دھرنا دیتے تھے اور جانوں کا نذرانہ دیتے تھے, اور ایک ہی دن میں انسانی تاریخ میں موجودہ جو ماضی قریب میں ایک ہی دن میں 800 مظاہرین کا ہلاک ہو جانا مصر کی فوج اور پولیس کے ہاتھوں, جنہوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی تھی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں اور بزرگ بھی ہیں, اور کچھ لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے, کچھ لوگ قرآن کو پڑھ رہے تھے, کچھ لوگ سو رہے تھے, کچھ لوگ جاگ رہے تھے. اس میں یہ سب کچھ ہوا تھا. اب جس کے لیے ہوا تھا, جس کام کے لیے, جس مقصد کے لیے قربانی دی گئی تھی, وہ آج بھی 8 سال ہونے کے آ گئے, لیکن وہ اب تک وہ نہیں ہو سکا. قربانیاں دینی پڑتی ہیں, مظاہرے کرنے پڑتے ہیں, لانگ مارچ کرنے پڑتے ہیں, دھرنے دینے پڑتے ہیں, اور اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑتا ہے. آگے سے وہ جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ مقصد حاصل نہ بھی ہو, لیکن تاریخ میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ یہ لوگ جن کو مارا گیا تھا, یہ تاریخ میں ان کا نام زندہ رہے گا. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.